اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی پوزیشن اگر ٹائم کی نسبت سے تبدیل ہو رہی ہو تو اس کا اظہار ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک سادہ اور بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹیبل کی مدد سے، یا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں جدول کی مدد سے، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل موجود ہے کسی بھی آبجیکٹ یا کسی بھی شے کی حرکت یا اس کی موومنٹ کا پوزیشن اور ٹائم کا ایک کمپیریزن کہہ لیں یا اس کو موازنہ کہہ لیں، ٹیبل کی شکل میں یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ٹائم کا کالم ہے، یہ اس کی پوزیشن جو اس ٹائم کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہے اس کا، یعنی ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو 0 جب ہمارا وقت تھا تو اس شے کی پوزیشن تھی 3، اور 1 سیکنڈ کے بعد اس کی پوزیشن ہو گئی 3، یعنی کہ اس کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی، وہی پوزیشن رہی اس کی۔ 2 سیکنڈ پر اس کی پوزیشن ہو گئی -1، 3 سیکنڈ پر 0، 4 پہ 0، 5 سیکنڈ پر 2۔ یہاں ایک ہم دیکھیں تو یہ مناسب طریقہ ہے ٹائم اور پوزیشن کو دکھانے کا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ ٹائم کی ایک سے دوسری قدر کے درمیان یا اس کے دوران کیا ہوا، کیا ہماری حرکت رک گئی یا جاری رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس ٹائم اور پوزیشن کی نسبت کو ہم ویژولی مزید بہتر طور پر ایک گراف کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اور فزکس یا طبیعیات میں ان گرافز کو ہم کہتے ہیں پوزیشن ٹائم گرافز۔ یہ پوزیشن ٹائم گراف ہمیں ایک مستقل اور مسلسل شکل میں ان دونوں اقدار کی نسبت کو دکھاتے ہیں۔ اس ٹیبل میں دی گئی اقدار کو ہم پلاٹ کر لیتے ہیں اپنے پوزیشن ٹائم گراف کی شکل میں۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گراف ہے جس میں وائی ایکسس یا ورٹیکل ایکسس پہ ہماری پوزیشن ہے، اور ایکس ایکسس پہ یا ہاریزونٹل ایکسس پہ ہمارا ٹائم ہے۔ تو ہم ایک ڈاٹس لگانا شروع کرتے ہیں اپنی ویلیوز کے حساب سے۔ جب ٹائم 0 ہے تو ہماری پوزیشن ہے 3، تو 0 ٹائم، اور یہ پوزیشن اگر ہماری 3 ہے تو یہ یہاں ہمارا نقطہ آ جائے گا۔ اور جب ٹائم 1 ہے تو ہماری پوزیشن ہے 3، یعنی ٹائم میں تو اضافہ ہوا 1 سیکنڈ کا، لیکن ہماری پوزیشن وہی 3 ہے۔ 1 سیکنڈ پہ بھی ہماری پوزیشن کا ڈاٹ یہاں 3 پہ رہے گا۔ اور جب ٹائم 2 ہے تو ہماری پوزیشن ہے -1، تو یہ ہمارا ڈاٹ یہاں آ جائے گا۔ اور جب ٹائم 3 ہے تو ہماری پوزیشن ہے 0، تو یہ 3 ٹائم اور یہ 0، ہماری پوزیشن کا ڈاٹ یہاں آ جائے گا۔ اور جب ٹائم 4 ہے تو ہماری پوزیشن ہے 0، یعنی کہ ٹائم میں یہاں بھی اضافہ ہوا مگر پوزیشن وہی پچھلی والی ہے 0، تو یہ ڈاٹ آ جائے گا یہاں۔ اور جب ٹائم 5 ہے تو ہماری پوزیشن ہے 2، یعنی کہ یہ 5 ٹائم اور یہ 2 پہ ڈاٹ یہاں آ جائے گا۔ اور اب ان ڈاٹس کو ہم ملا کر ایک اپنی ہم ڈرا کر لیتے ہیں جو ہمارا پوزیشن ٹائم گراف یہاں بن رہا ہے۔ یہ یہاں سے یہاں لائن آ جائے گی، اور اس کے بعد یہ ایک نیچے سلانٹ یہاں سے نیچے تک، اور یہ یہاں سے 3 تک، اور یہ 3 سے 4، اور یہ 4 سے اوپر واپس 5 کی طرف۔ تو جناب یہ آ گیا ہمارے پاس ایک پوزیشن ٹائم گراف۔ ہماری جو بھی شے حرکت کر رہی تھی اس کو ہم نے ایک پوزیشن ٹائم گراف پہ ڈرا کر لیا، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر ویژولائز بھی کریں تو ایک مستقل لکیر کی شکل میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی حرکت یا اس کا موشن اس شے کا وہ کیا رہا، اور اس میں ہم آسانی سے یہاں پر پوزیشن اور ٹائم کا موازنہ کر سکتے ہیں۔